السلام علیکم سب کو۔ آج ہم اس کہانی میں جے کی فیملی کے بارے میں جانیں گے۔ جادوئی برفانی غار کا راز۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت برفانی غار میں خرگوشوں کا ایک چھوٹا مگر خوشحال خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 5 افراد تھے۔ بابا خرگوش، جنہیں جے کہا جاتا تھا، ماما خرگوش کا نام سوزا تھا، اور ان کے 3 پیارے بچے، بڑی بیٹی آنا، بڑا بیٹا راگاوی اور چھوٹا بیٹا آری۔ زندگی برفانی غار میں یہ خرگوشوں کا گھر نہایت آرام دہ اور کوزی تھا۔ ماما سوزا نے غار کے اندر نرم گھاس، خشک پتوں اور روئی جیسے نرمک پڑوں سے ایک خوبصورت کونا خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا تھا۔ برفانی سردی کے باوجود یہ غار ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ بابا جے صبح سویرے خوراک کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ برف کے نیچے جڑیں، پودے اور کبھی کبھار بیریز تلاش کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جے بہت بہادر اور محنتی تھے۔ ایک دن جب آسمان صاف تھا اور سورج کی ہلکی روشنی برف پر چمک رہی تھی، آنا، راگاوی اور آری نے فیصلہ کیا کہ وہ برف کے میدان میں باہر جا کر کھیلیں گے۔ ماما سوزا نے تنبیہ کی، دور مت جانا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ بچے خوشی سے اچھلتے کودتے برف پر چھلانگیں لگانے لگے۔ کھیلتے کھیلتے انہوں نے ایک چمکتا ہوا سنہری درخت دیکھا جو برف کے بیچ جادوئی انداز میں دمک رہا تھا۔ آنا نے حیرت سے کہا، واہ، یہ کیا ہے؟ راگاوی نے جوش سے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے، اچانک ایک بڑی برفانی لومڑی ان کے سامنے آ گئی۔ بابا جے کی بہادری۔ لومڑی نے غراتے ہوئے کہا، یہ میرا علاقہ ہے، تم یہاں نہیں کھیل سکتے۔ بچے خوفزدہ ہو گئے اور زور سے چیخنے لگے، بابا، بابا۔ جے، جو قریب ہی برف کے نیچے خوراک تلاش کر رہے تھے، فوراً بچوں کی آواز سن کر تیزی سے بھاگے۔ انہوں نے لومڑی کو اپنی مضبوط ٹانگوں سے للکارا، میرے بچوں کو کچھ نہیں کہو گے؟ لومڑی نے جے کی بہادری اور مضبوطی دیکھی تو پیچھے ہٹ گئی اور برف میں غائب ہو گئی۔ بچے خوش ہو گئے اور بابا کے ساتھ واپس غار کی طرف چل دیے۔ جب سب واپس غار پہنچے تو ماما سوزا نے بچوں کو گرم سوپ دیا اور نرمی سے کہا، آج آپ نے سیکھا کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور بہادری کا مظاہرہ کرنا اہم ہے۔ آنا نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا سب سے بہادر ہیں۔ اس دن کے بعد خرگوشوں کا یہ خاندان اور بھی قریب آ گیا۔ وہ ہمیشہ خوشی، محبت اور بہادری کے ساتھ اپنے خوبصورت برفانی غار میں ہنسی خوشی رہتے رہے۔ جادوئی برفانی غار کا راز۔ جب بابا جے نے لومڑی کو بھگا دیا تو بچوں کے دلوں میں ہمت اور تجسس بھر گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر وہ سنہری روشنی والا درخت کیا تھا؟ راگاوی، جو سب سے بہادر تھا، بولا، بابا، ہمیں وہ درخت دوبارہ دیکھنے جانا چاہیے، شاید وہاں کوئی جادو ہو۔ بابا جے مسکرا کر بولے، ہم سب ساتھ چلیں گے، لیکن احتیاط سے۔ اگلے دن صبح جب سورج کی روشنی برف پر چمک رہی تھی، ماما سوزا نے سب کے لیے گرم کپڑے تیار کیے۔ اب ہم سب ایک بڑی مہم پر جا رہے ہیں، بابا جے نے خوشی سے اعلان کیا۔ جادوئی مخلوق کی ملاقات۔ جب سب خرگوش اس درخت کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برف پر ننھے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آنا نے حیرت سے کہا، یہ کس کے قدم ہیں؟ اچانک برف کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا برفانی خرگوش نکلا جس کے کان چمکتے ہوئے تھے۔ میں برفانی وادی کا محافظ ہوں، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ یہ سنہری روشنی والا درخت برف کی طاقت کا راز ہے۔ اگر تم دل سے نیکی کرو گے تو یہ درخت ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ دوستی اور خوشی۔ آری نے خوش ہو کر پوچھا، کیا ہم اس درخت کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ برفانی خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، لیکن یاد رکھو، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا اور برفانی وادی کو خوبصورت بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ برفانی غار کی نئی ذمہ داری۔ کچھ دن بعد جب برفانی وادی میں سرد ہوائیں چلنے لگیں اور ہر چیز برف میں چھپ گئی، آنا، راگاوی اور آری نے محسوس کیا کہ سنہری درخت کی روشنی مدھم ہونے لگی ہے۔ آنا نے فکر مندی سے کہا، اگر یہ روشنی بجھ گئی تو وادی میں ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا۔
ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بابا جی نے بچوں کی بات سنی اور کہا، یہ درخت محبت اور نیکی کی طاقت سے روشن رہتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے تب ہی یہ روشنی واپس آئے گی۔ ماما سوزا نے مشورہ دیا، چلو وادی کے جانوروں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کے گھروں کے باہر نرم گھاس اور پتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ بچوں نے خوشی سے سر ہلایا اور فوراً کام میں لگ گئے۔ انہوں نے ہر جانور کے گھر کے سامنے نرم گھاس رکھ دی تاکہ سرد ہوائیں ان کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ جب کام مکمل ہوا تو اچانک برفانی ہوا میں سنہری روشنی کی چمک پھیل گئی۔ آری نے خوشی سے اچھل کر کہا، دیکھو، درخت پھر سے چمکنے لگا ہے۔ بابا جی مسکرا کر بولے، یاد رکھو، محبت اور مدد ہمیشہ زندگی کو روشن رکھتی ہے۔ اس دن کے بعد خرگوشوں کا خاندان پوری وادی میں محبت اور نیکی کا پیغام لے کر ہمیشہ خوشی سے رہتا رہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ حافظ۔